السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، بجٹ پیش ہو چکا ہے، بحث جاری ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ کیا قومی ساسوں کو گروی رکھ کر ملک کو چلایا جا سکتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز دانشور اور محقق سعید دورئی۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ملک کو قرضہ لے کر ملک کو گروی رکھ کر چلایا جا سکتا ہے۔ انہی سے ہم پوچھتے ہیں۔ جی رائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آج کے اس وقت کا بہت اہم سوال ہے اور پاکستان یقیناً ایک بہت مشکل منزل میں ہے۔ نیچرلی حکومت کو یہ جو فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ تو تاریخ بتائے گی، لیکن میں ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی معیشت کے طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں کرنا ضرور کروں گا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں سب سے پہلے جو قانون بنا تھا کہ سیاسی آدمی کاروبار نہیں کرے گا، اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کی جائیداد ضبط ہونی چاہیے۔ یہ حضرت عمر نے کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ اس میں کوئی وہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے نا آپ کو عدالتوں کے پاس جانے کی، کوئی قانون سازی کریں صحیح۔ اور یہ عدالتوں میں جائیں گے تو ضمانتیں لیتے رہیں گے۔ عدالتی ججز کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ پچھلے لاہوری کورٹ نے کیا فیصلے کیے ہیں؟ جو کسی کو ایف آئی اے کے سامنے پیش بھی نہیں ہونے دیتے، اور ایک عجیب سسٹم بن گیا ہے کہ زمان میں تفتیشیں کرتا رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں کی اس کی اسیسمنٹ میں غلط آ رہی ہیں اور آپ اس کو ایف آئی اے کے سامنے پیش نہیں ہونے دیتے ضمانتیں؟ یہ سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے لاہوری کورٹ میں، میں اس پر آگے نہیں جانا چاہتا۔ ہماری عدالتوں اور اس پر سپریم کورٹ نے بھی تنزیہ بہت سخت نوٹس لیا تھا، جو ایک دفعہ شہباز شریف کا کیس ہوا ہے باہر جانے کا۔ تو بات یہ ہے، یہ ان عدالتوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ نمبر 1 ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہاں کیس 20 25 سال 40 سال سے لٹکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وکیل بھی پیسے کما رہے ہیں اور ججز کی بھی رونق لگی ہوئی ہے، ان کی بھی کاروبار ہے جو پتہ نہیں کیا ہے یا کیا نہیں۔ لیکن اس طرح فیصلے نہیں ہوتے۔ فیصلے تو فرض کیا، نیب کا فیصلہ تو 30 دن میں کورٹ میں کیس جانا چاہیے اور 40 دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ نیب کا بھی فدو لگا ہوا ہے، کیسوں کو لٹکائے رکھو، وہ توکڑ مچ کو چوتے رہو۔ یہ تو اس طرح تو فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کیس سامنے ہے، اس کو چھوٹا سا بنا کر پیش کریں اور فیصلہ کریں۔ ہائی کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ میں جائے گا، اگر اپیل تو جاتی رہے۔ کیس کو آپ 20 سال تو نہیں لٹکا سکتے، بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں جی گواہ مر گیا اور کیس ختم ہو گیا۔ اس میں سزائیں ہونی چاہیے جن لوگوں نے اس طرح کیسوں کو لیٹ کیا ہے اور اس ملک کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ اب میں بجٹ پر آتا ہوں، موضوع کی طرف آئیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اب میں بجٹ پر آتا ہوں۔ گروی رکھ کر ہاں، آپ سیاسی آدمی کو کاروبار نہیں دے سکتے۔ یہ ان کی جائیدادیں ضبط کریں جنہوں نے سیاست میں رہ کر کاروبار کیا ہے، جن کے خاندانوں نے۔ یہ ملک آپ کو گروی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دولتیں بہت ہیں اس ملک میں۔ ہم دیکھیں، ایک جگہ گڑھا ہوتا ہے، دوسری جگہ پہاڑ ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ جو نے کہا ہے، جب پہاڑ بنے ہوئے ہیں تو گڑھے ہیں، تو یہ گڑھے پہاڑوں کی وجہ سے ہے نا، تو پہاڑوں کو نکالو اور گڑھوں کو پر کرو۔ یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ معاشرے میں اس طرح کے ظلم ہوں گے، انہوں نے مثال دی ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے جو گڑھے بن چکے ہیں، آئی پی پیز کے 15 سینٹ پر انہوں نے 20 سینٹ پر معاہدے کیے ہوئے ہیں اور اس وقت 5 سینٹ، تو ان سے ریکوری کرائیں رشوت میں۔ آئی پی پیز کا معاہدہ چلتا رہے، لیکن ان خاندانوں کو اندر کریں، ان سے رشوت صافدار ہو رہے ہیں، آپ ان رشوت کھانے والوں کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو لین دین ثابوت ہے کہ انہوں نے رشوت کھائی ہے۔ اس ملک کو غلام بنایا، اس بچوں کو غلام بنایا، ہم ان کے قرضے دے رہے ہیں، ہم ان کا سود دے رہے ہیں اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ کل وہ پرائم منسٹر کے سامنے جنہوں نے قرضے معاف کرائے ان کی لسٹوں کے نام نہیں تھے، تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب، میرا خیال ہے یہ سیٹ چھوڑ دیں پھر۔ اگر ان کو قرضے معاف کرنے کا تو آ رہا ہے، نام نہیں آ رہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک کے ساتھ کون یہ دھوکے کر رہا ہے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ کیس کو کوئی پتہ ہی نہیں لگنا دیتے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، یہ اکنامک ٹیررسٹ نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں اکنامک ٹیررسٹ کا بتاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا قرضہ معاف نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے، حدیث ہے کہ 5 دفعہ بھی شہید ہو جائے لیکن اس پر قرضہ ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہماری آخری منزل تو جنت ہے۔ تو یہ جنہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں، ان سے ریکوریاں کرائیں۔ یہ قرضے جناب علی جنہوں نے معاف کیے ہیں، رشوتیں لے کر معاف کیے ہیں۔ میرے ایک میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سینئر افسر جو ریٹائر ہوئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ بینک کے، وہ کہتے ہیں یہ قرضے معاف ایسے نہیں ہوتے، اس میں پرسنٹیج لی جاتی ہے۔
تو جناب علی یہ جنہوں نے قرضے معاف کیے ہیں ان کو بھی اندر کریں اور جن کے معاف ہوئے ہیں ان سے ریکوری کرائیں. یہ پرسنٹیج حکومت کو آ رہا ہے یا حکومتی اداروں کو آ رہا ہے؟ کون سا پرسنٹ ہے؟ وہ جو قرضہ معاف کرتا ہے وہاں بیٹھا ہے بینک آفیسر, وہ قرضہ معاف کر رہا ہے نا. اور ہو سکتا ہے وہ تھیلیاں آگے بھی دیتا ہوں. اپروول تو کہیں نہ کہیں ہوتی ہے نا سینئرز کی, وہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ کام نہیں چلے گا. قرضہ جو معاف ہوئے ہیں آپ ان کی ریکوریز کرائیں, اس میں کوئی سیکنڈ شبہ نہیں ہے. آپ کسی سے بھی یہ نظریہ لے لیں, نظریاتی کونسل سے لے لیں, کسی عالم سے لے لیں, قرضہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا. قرضہ معاف کریں گے تو یہ قومی دولت عوام کے اوپر پریشر پڑے گا, پھر آپ کو گروی کرنے پڑیں گے اپنے اثاثے. تو اور اثاثے گروی کریں گے تو آپ قوم کو اور غلام بناتے جائیں گے. کل کابینہ کی اجلاس کے دوران موٹر ویز کو نہیں نہیں, یہ آپ ملک کو فروغ کر رہے ہیں. یہ یعنی وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی حرام کے کھا کھا کے جن کے پیٹ پھاڑنا چاہتا تھا شہباز شریف, آپ ان کے پیٹ پھاڑ کر ریکوریاں کرائیں نا. یہ کیوں گروی کرا رہے ہیں؟ ملک کے اثاثے ہم نہیں گروی ہونے دیں گے. یہ غلط ہو رہا ہے. اس ملک کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. کل وہ ملک آپ کے اوپر حملہ کریں گے, وہ آپ ان کے غلام بن جائیں گے. پہلے تو قرضوں کے غلام بنے ہوئے ہیں, اب اثاثوں سے غلام. یہ کیا ہے؟ ملک میں دولت موجود ہے. آپ کا آپ کا منسٹر فواد کہہ رہے ہیں جان علی بینک میں جہازوں میں پیسہ بھر کے باہر جا رہے ہیں. باہر دولتیں کیسے بن گئی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے سب کچھ. ان سے ریکوریاں کرائیں. یہ باتیں کرنے سے, قوم کو مزے مزے چٹخاری باتیں کرنے سے ہم نہیں سمجھتے. کابرہ مقتن عند اللہ یقول تب, قرآن نے اس کو گالی دی ہے کہ بات کرتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے ہو. تمہیں پتہ ہے یہ کام ہوا ہے اور ان کو گرفتار کرو, ان سے ریکوریاں کراؤ, ان کے باہر کے اثاثے جو ہیں ان کو ضبط کرو. بس وہ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ وہ ضبط ہیں, اور ملک کو گروی نہیں ہم ہونے دیں گے. اور دوسرا جو ہے, جو ریاست مدینہ میں پہلا کام ہوا تھا وہ ٹیکسیشن کا ہوا تھا. ٹیکس لوگوں نے کہا تھا ٹیکسیشن کا نظام ہی بہتر نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں. ہاں میں بتاتا ہوں. واللہ علیہ قاتل نے منصورہ کا بین الصلاۃ, پہلا حضرت ابوبکر صدیق کو معاشرہ ہوا تھا کہ لوگوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا, لیکن آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا تو ٹیکس ریکوری کی تھی. بات یہ ہے کہ 80 لاکھ اگر آپ کے کاروباری لوگ ہیں, بیچ میں 5 لاکھ ٹیکس دے رہے ہیں, باقی کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو میں تو نہیں کہنا چاہتا, لیکن ابو بکر صدیق ہوتے تو ان کے خلاف جہاد کر دیتے. میں اتنا ضرور کہوں گا, ان کو نہ چھوڑتے. اگر ابو بکر صدیق ہوتے آج تو ان کے جو ٹیکس نہیں دے رہا ان کے خلاف جہاد کر دیتے. میں اتنی بات میں ضرور کروں گا. باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے جس کا ٹیکس نہیں دیتا اس کا کارخانہ بند, اس کا بولتی بند, اس کا گھر بند کر دیتے ہیں وہ. اور یہ مرنے سے بھی زیادہ ہے. یہ جہاد میں تو قتل ہوتا ہے نا آدمی. یہ تو آپ روز قتل ہوں گے, آپ کا کارخانہ بند, آپ کا گھر بند, آپ کا بینک بند, ہر چیز بند. وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ پوچھ لیں جا کے امریکہ سے. اس کا حل کیا؟ بس آپ گریجولی ٹیکس نافذ کریں, ان لوگوں کو یقین دلائیں. آپ ٹیکس نہیں دیتے تو آپ کا سارا مال حرام کا ہے. اگر کسی نے عشر دینا ہے, میں بات کرتا ہوں, آپ کے پاس 100 من گندم, 1000 من گندم پیدا ہوئی ہے, آپ نے 100 من عشر دینا ہے کہ نہیں؟ یہ کسی سے پوچھ لیں. ہر مولوی, ہر عالم کہے گا کہ اس پر عشر فرض ہے. اگر عشر نہیں دیتا اس کی ساری آمدنی حرام کی ہو جاتی ہے. اگر وہ 100 روپے عشر دے دیتا ہے 100 من گندم, تو وہ بیت المال میں چلی جائے گی. اس کی 900 من جو بچی ہے وہ حلال ہو جائے گی, ورنہ ساری 1000 کی 1000 اس کی حرام کی ہے. یہ ہمیں بتانا پڑے گا. یہ لوگ حرام کی مال کھا رہے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. یہ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا. ہمارا اسلام مذہب کہتا ہے. بات ٹھیک ہے, یہ دہشت گرد لگایا. اچھا اب اب اس کا ٹیکس نہ دینے سے جنہوں نے قرضے لیے, پچھلے 50 سالوں میں قرضے لیے ہیں, ملک کو غلام بنایا ہے, اور یہ جنہوں نے ٹیکس صحیح نہیں نافذ کیا, اور یہ جو آئی پی پیز میں غلط معاہدے ہوئے ہیں, یہ بھی رشوت ہے. آپ یہ ریکوری نہیں کرا سکتے تو ان کو اکنامک ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں, قانون بنائیں, اور ان کے کیسز فوجی عدالت میں پیش کریں. میں دیکھتا ہوں 1 ہفتے میں فیصلہ کیسے نہیں ہوتا. 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا, ریکوریز ہو جائیں گی. ان عدالتوں سے کبھی نہیں ہوگا. اس قوم کو یہ غلام بناتے جائیں گے. یہ سائیکل کل پرائم منسٹر صاحب نے الٹی طرف چلا دیا ہے. ہمارے قومی اثاثے دے رہے ہیں, اور ہاتھی جو حرام کا کھا کے وہ بیٹھے ہوئے پلے ہوئے وہ سامنے بیٹھے ہیں. ان سے میں ریکوریاں کروائے. اگر یہ ریکوریاں نہیں ہوتی تو اکنامک ٹیررسٹ ہیں میرے خیال میں یہ, اور دہشت گرد ہیں. ان کو شر البریہ کہا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سورہ بینہ میں ایسے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو شر البریہ, وہ معاشرے کے شریر لوگ, بدماش شریر ٹیررسٹ ہیں. یہ سورہ بینہ میں موجود ہے. میرا قرآن یہ کہتا ہے, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا حق نہیں دیتے وہ شر شریر شیطان, وہ ٹیررسٹ ہیں, اکنامک ٹیررسٹ ہیں.
इनको इकोनॉमिक टैक्स, इनके केस फौज के दाले हजर करें। मैं कहता हूँ एक एक हफ्तों में फैसले हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया ने किसी और तरीके से कहा था, हमारे पास ये मिसाल मौजूद है, हमने पहले भी अदालतें कायम की थी। ये अदालतें नहीं फैसला करेंगी, यहाँ वकील केस को 20 साल ले जाएंगे। आप केसेस को उधर लेके जाएं। और अब रह गया अवाम पर, अवाम को ये समझाएं कि तुम हलाल हराम ना खाओ, थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाएं, लेकिन जनरल टैक्स ना लगाएं, जैसे गैस, पानी, बिजली। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी है। ऐसा एक तरफ टैक्सेस लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कर्जे लिए जा रहे हैं, मुल्क को गिरवी रखकर। बात ये हो टैक्स नहीं लिया जा रहा ना, टैक्स बात तो करें। गरीबों से लिया जा रहा है। जब आप बिजली, गैस, पानी इस तरह के टैक्स लगाएंगे ना, तो पता क्या होगा, ये अवाम पर टैक्स लगता है। अवाम तो मेजर तो 99% अवाम है, 1% अमीर है, उनको क्या फर्क पड़ता है? या तो कर्जे ले लें या टैक्स वो नहीं, टैक्स आप जो लोग कारोबारी आदमी हैं, जो बिजनेस सासू को गिरवी रख रहे हैं, और दूसरी नहीं, तरफ जो ये- कारोबार कर रहे हैं ना, आप उनसे टैक्स थोड़ा थोड़ा करके लें उनको। और एफबीआर को पीछे हटा दें। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब ने कहा भी है, ये नोटिस छोड़ दें, मुझे इंक्वायरी दे, मैं एक दफ्तर के नोटिस निकाल देता हूँ पिछले 10 साल के। 50 लाख का नोटिस होगा, आखिर में या तो माफ हो जाएगा या 5 लाख। तो या तो उसने नोटिस गलत दिया है या उसने रिश्वत ली है। ये तो साबित करना 1 मिनट का काम है एफबीआर का। एफबीआर के अफसरों को पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है? आप एक दफ्तर में देखें पिछले 10 साल में तुमने कितने नोटिस दिए हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, उसने 50 लाख का नोटिस दिया है, आखिर में मामला तय हुआ है उस केस में 5 लाख पर। तो या तो उसने पहले नोटिस गलत दिया है, वो इनएफिशिएंट है, या उसने रिश्वत ली है। तो ये केसेस पकड़, इसलिए एफबीआर को इससे निकाल दें। लोग तंग आए हुए हैं ये नोटिस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरी बात सुने ना, आप अवाम के ऊपर स्लो ग्रेजुअली टैक्स लगाएं उनको। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको डबल टैक्स लोगों को दे देगी, उनका माल भी हलाल का हो जाएगा। तो मैंने इंशाल्लाह कुछ बातें करने की कोशिश की है, आप देख लें। तो ये अगर हम इन असूलों को पकड़ेंगे, ये गिरवी वाला काम छोड़ें, जिन्होंने पैसे अभी तक खा खा के हाथी बन गए ना, इनसे रिकवरी कराएं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है ना बिक जाएगा, हम गुलाम हो जाएंगे। हम दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहते, अभी कर्जों के गुलाम बने हुए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है जो कौम कर्जा लेती है वो तो दूसरे की गुलाम बन जाती है। हम गुलाम बने हुए हैं, अगर अगली जनरेशन तो गुलाम बनी हुई है, कर्जे पिछली जनरेशन ने लिए। ये सिलसिला इस तरह नहीं चलेगा। दे आर इकोनॉमिक टेररिस्ट, इनके केसेस फौजी अदालतों में लेके जाएं। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, दे आर इकोनॉमिक्स टेररिस्ट। ये थे सैयद साहब। नाज़रीन, अगले अच्छे प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए AT न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।